دنیا میں 5 ایسی گنہگار عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ دنیا میں 5 ایسی گنہگار عورتیں رہتی ہیں جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائیں گی، اور جہنم میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا خطرناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قبر سے سیدھا دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں گی۔ آخر وہ 5 عورتیں ہیں کون کون سی؟ اور وہ 5 عورتیں دنیا میں ایسی کون سی خطائیں کیا کرتی تھیں، ایسے کون سے گناہ کیا کرتی تھیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے ان کو اس قدر دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان اپنا سر مبارک ڈال کے بچوں کی طرح خون کے آنسو زار و قطار رو رہے ہیں۔ آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی ہے۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے میرے کریم نبی کو اس قدر روتے ہوئے دیکھا، اس قدر خون کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر آئے، آ کر میرے کریم نبی کو کہنے لگی، عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ، میری جان آپ پر قربان، میرا مال آپ کے نام پر قربان، آپ اتنا زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ آپ خون کے آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ آخر کس بات نے، کس چیز نے آپ کو اس قدر رونے پر مجبور کر دیا؟ اب میرے نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی، میرے نبی نے رونے کی وجہ ارشاد فرمائی، آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، یا علی، میں رو اسی لیے رہا ہوں، تڑپ اسی لیے رہا ہوں کہ معراج کی رات میرا جہنم کے پاس سے گزر ہوا۔ جب میں جہنم کے پاس سے گزرا تو گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میری امت کی 5 گنہگار عورتیں ایسی ہیں جن کو فرشتے دردناک عذاب دے رہے ہیں، وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہیں، وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں، روتی ہیں، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ افسوس، جتنا زیادہ وہ چیختی ہیں ان پر اتنا زیادہ عذاب مسلط کیا جاتا ہے، فرشتے ان پر اتنا زیادہ عذاب مسلط کرتے ہیں۔ بس یا علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 5 گنہگار عورتوں کو دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا، تو جب وہ خوف، جب وہ مناظر میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو دہشت اور خوف کی وجہ سے، ان 5 گنہگار عورتوں کی وجہ سے میری آنکھیں چھم چھم خون کے آنسو بہانے لگ جاتی، میں زار و قطار روتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ، مجھے بتایا جائے کہ آخر وہ 5 عورتیں دنیا میں کون سے ایسے کام کیا کرتی تھی، کون سے ایسے گناہ کیا کرتی تھی، کون سے ایسے برے اعمال کیا کرتی تھی کہ جن گناہوں کی وجہ سے انہیں اس قدر زیادہ عذاب دیا جا رہا تھا، جن گناہوں کی وجہ سے ان پر اتنا زیادہ عذاب مسلط ہو رہا تھا۔ میرے نبی نے اب وہ 5 گناہ بتائے، وہ 5 کام بتائے کہ وہ دنیا میں یہ 5 گناہ کیا کرتی تھی۔ آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں کہ وہ 5 گناہ کون کون سے ہیں۔ میرے کریم نبی نے پہلی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا علی، جب میں جہنم کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک عورت ہے جس کی زبان کو فرشتے لوہے کی کنگھیوں سے چھید رہے ہیں، ایک عورت کی زبان کو لوہے کی کینچیوں سے، جلتی ہوئی کینچیوں سے، آگ کی کینچیوں سے کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں۔ یہ عورت روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مگر افسوس، جتنا زیادہ یہ چیختی ہے، پکارتی ہے اللہ کے حکم سے، اتنا زیادہ اس پر عذاب مسلط ہوتا ہے۔
اس کا عذاب بڑھ جاتا ہے اتنا زیادہ۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل مجھے بتایا جائے آخر یہ عورت دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا کرتی تھی، کون سا ایسا برا عمل کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اسے اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ اس قدر عذاب کی وجہ یہ ہے کہ اس کا شوہر دنیا میں غریب تھا، وہ صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کیا کرتا تھا، اس کی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے صبح سے لے کر شام تک کڑکتی دھوپ میں، تتی ریت پہ دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے، کمزور سے کندھے پہ بوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے پورا دن محنت مزدوری کرتا، پورے دن کا تھکا ہارا یہ مزدور جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا، جب دروازے کی دہلیز پر قدم رکھتا تو آگے بجائے استقبال کرنے کے یہ عورت اپنے شوہر کو کوئی ایسا جملہ کہہ دیتی، ایسی بات کہہ دیتی جس جملے سے، جس بات سے شوہر کی تھکاوٹ مزید بڑھ جاتی، یہ اسی زبان سے شوہر کو دکھ دیتی تھی۔ یا رسول اللہ یہ اسی زبان سے شوہر کو درد دیتی تھی۔ اس کی زبان نے شوہر کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی کو دکھ نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو دکھ دے کر، تکلیف دے کر، غم دے کر، کسی کی آنکھوں سے آنسو نکال کے، کسی کا جینا حرام کر کے، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے عزت کو اچھال کر، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑے گا، ہاں اس جہان میں بھگتنا پڑے، اگلے جہان میں بھگتنا پڑے، دنیا میں بھگتنا پڑے، قبر میں بھگتنا پڑے، اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑے گا۔ یا رسول اللہ یہ اسی زبان سے اپنے شوہر کو دکھ دیتی تھی، درد دیتی تھی، بس جس زبان سے یہ اپنے شوہر کا جینا حرام کر دیتی تھی اسی زبان کے ذریعے اسے جہنم میں اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے دوسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کا گوشت نوچ کر کھا رہی تھی۔ اپنے ان ناخنوں کے ساتھ، اس کے ناخن آگ کے تھے، ان کے ناخنوں کے اندر آگ جل رہی تھی، وہ آگ کے ناخنوں کے ساتھ چہرے کا گوشت نوچ کر کھا رہی تھی، اس قدر دردناک عذاب میں مبتلا تھی۔ جب میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کر، خوب بناؤ سنگھار کر کے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی، اور اس سوچ کی بنیاد پر بناؤ سنگھار کر کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی کہ کسی غیر محرم مرد کی نظر میرے اوپر پڑے، میرا حسن، میرا چہرہ غیر محرم مرد کی غلیظ آنکھوں کا نشانہ بنے، غلیظ نظروں کا نشانہ بنے۔ بس دنیا میں کی اس عمل نے، اس گناہ نے اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب میرے کریم نبی نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کی ٹانگوں میں، پیروں میں زنجیر ڈال کر فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں، اس کی ٹانگوں میں زنجیریں ڈال کر فرشتے اسے جہنم کی طرف، آگ کی طرف گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، جب وہ روتی ہے تو فرشتے اور زیادہ گھسیٹتے ہیں، اور زیادہ تیزی سے چلتے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، جبریل آخر یہ عورت دنیا میں کون سا ایسا گناہ کرتی تھی؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو ایک تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی، دوسرا جب بھی اس کے قدم اٹھتے نافرمانی کی طرف اٹھتے، جب بھی اس کے قدم اٹھتے بے غیرتی کی طرف اٹھتے، بے حیائی کی طرف اٹھتے۔ اس نے زمانے کو بے حیائی کی طرف مائل کر رکھا تھا، بے حیائی کے ذریعے زمانے کو بگاڑ رکھا تھا۔
بے غیرتی کے ذریعے زمانے کو اس نے بگاڑ رکھا تھا۔ جہاں بھی اس کے قدم جاتے برائی کی طرف جاتے، گناہوں کی طرف جاتے، زنا کی طرف جاتے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جاتے۔ بس اس عورت کی اس گناہ نے اسے اس قدر دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ میرے کریم نبی نے چوتھی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کے دونوں پستان زنجیروں میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ پستانوں اور زنجیروں کے ذریعے جہنم کی جلتی آگ میں لٹکی ہوئی ہے۔ وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، اس کا دماغ پگھل کر اس کے جسم سے گزرتا ہوا پیروں سے بہہ رہا ہے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حقوق زوجیت پورے کرانے کے لیے اپنے شوہر کے قریب نہیں جاتی تھی۔ محبت میں آ کر، پیار میں آ کر شوہر اسے اپنی طرف بلاتا تھا، یہ شوہر کی طرف تو نہیں جاتی تھی، غیر محرم مردوں کی طرف جاتی تھی۔ پانچویں عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب میں نے جہنم میں دیکھا تو مجھے ایک ایسی عورت نظر آئی جس کی ایک زبان شرق سے لے کر غرب تک لمبی تھی، جس کی زبان شرق سے لے کر غرب تک لمبی تھی۔ مجھے بتاؤ، جس کی ایک زبان شرق سے لے کر غرب تک لمبی ہو، اس کے کان کتنے لمبے ہوں گے، اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہوں، اور وہ اس زبان کے ذریعے جہنم کی جلتی آگ میں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ میں نے جبریل سے اس کی وجہ پوچھی تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو ہر وقت غیبت کیا کرتی تھی، غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں لڑاتی تھی، چغلی کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں لڑاتی تھی۔ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ چغلی کرنا، کسی کے پردے فاش کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ میں تو بارہا کہتا رہتا ہوں، انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، پانی اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا، گلاب تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھیا، انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔